الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جدید۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ ترجمہ: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی شاید کفار کو یہ خیال گزرے کہ جب مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے پھر دوبارہ زندگی کہاں؟ قیامت اور عذاب و ثواب وغیرہ سب کہانیاں ہیں۔ ان کو بتلایا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کامل قدرت و حکمت سے پیدا کیے، اسے تمہارا اثر نو دوبارہ پیدا کرنا یا کسی دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ لے آنا کیا مشکل ہے؟ اگر آسمان و زمین کے محکم نظام کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے اور قائم رکھنے والا کوئی صانع حکیم ہے، جیسا کہ لفظ بالحق میں تنبیہ فرمائی، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو محض بے نتیجہ پیدا کیا ہوگا اور اس کی تخلیق و ایجاد سے کوئی عظیم الشان مقصد متعلق نہ ہوگا؟ یقیناً اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں آدم کی پیدائش کا مقصد عظیم اکمل اور اتم طریقے پر واضح ہو جائے اور اس کائنات پر تدبر کیا جائے تو اندازہ ہوگا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ بھی مشکل نہیں کہ تم کو جو ہے وہ نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے۔ لہذا جو اللہ زمین اور آسمان کا نظام بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے یا انسان کو مار کر اس کی جگہ دوسری مخلوق لانے پر کیوں کر قادر نہیں ہو سکتا؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے یا اللہ۔ مسلمانوں کو متحد کر دے یا اللہ۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔